عمر ایک نوجوان مسلمان تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنی مہربانی اور صبر کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن ایک دن اس نے اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا جس نے اس کے غصے کا امتحان لیا۔ عمروں کے پڑوسی خالد نامی ایک بدتمیز بوڑھے کو رات گئے تک اپنی موسیقی اونچی آواز میں بجانے کی عادت تھی۔ عمروں نے شائستگی سے اسے شور کم کرنے کو کہا تھا، لیکن خالد نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک رات جب عمروں سونے کی کوشش کر رہا تھا، خالد کی موسیقی پہلے سے زیادہ زور سے بج رہی تھی۔ عمروں کو اپنا غصہ بڑھتا ہوا محسوس ہوا اور وہ خالد کے گھر جا کر اس کا سامنا کرنے پر آمادہ ہوا۔ لیکن پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، پیغمبری روایت کی یاد آ گئی۔ غصہ کوئلے کا ایک ٹکڑا ہے جو دل میں جلتا ہے، اگر تم اس پر قابو نہ رکھو گے تو یہ تمہیں کھا جائے گا۔ عمروں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے غصے پر قابو پانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بستر سے الفاٹے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے غصے کو پرسکون کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کی۔ نماز پڑھتے ہی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آ گئی، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ ابو داؤد۔ عمرو اپنے بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کر کے اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس کا غصہ کم ہونے لگا اور اس نے اپنے اوپر سکون کا احساس محسوس کیا۔ اگلی صبح عمرو خالد کے گھر گیا اور اس سے سکون اور شائستگی سے بات کی۔ عمرو کے پرسکون انداز سے خالد حیران رہ گیا اور اس نے اپنے رویے کے لیے معافی مانگی۔ اس دن سے خالد نے شور کم رکھا اور عمرو اور وہ اچھے دوست بن گئے۔ عمرو کی کہانی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے اور مایوسی کے وقت اللہ سے مدد مانگنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر کے ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں اور زیادہ پرامن اور ہم آہنگ زندگی گزار سکتے ہیں۔